اب آئیے، نفس امارہ جو کام کرتا ہے وہ دو طرح کے کام ہیں۔ نفس لوامہ تو ہمیشہ ملامت کرتے رہتا ہے، یہ مت کرو، توحید کو مانو۔ نفس امارہ بولتا توحید کیوں، شرک کرو، بچہ نہیں ہوا فلانے در پہ چلے جاؤ مل جائے گا، تجارت دکان تھوڑی سی کم چل رہی ہے فلانے حضرت کے پاس جاؤ کام بن جائے، یہ نفس امارہ بولتا۔ نفس لوامہ بولتا نہیں میاں، سب کچھ دینے والا اللہ ہے۔ اتفاق سے نفس لوامہ کی بات چلنی شروع ہو گئی، وہ نہیں گیا تو نفس امارہ ایک جھوٹی دلیل لا کے اس کو سمجھا دیتا، دیکھ یہ ہے۔ نفس امارہ بہت خطرناک ہے، یہ جو میکانزم میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نفس امارہ فوری ایک دلیل، جھوٹی دلیل لا کے آدمی کو مطمئن کر دیتا، وہ آدمی برائیوں پہ چل جاتا ہے۔ اس کی دو مثالیں ہم آپ کو دیں گے۔ توحید، اللہ ایک ہے، اور اگر کوئی آدمی شرک کر لے تو نفس لوامہ اسے ملامت کرتے رہتا۔ جب نفس لوامہ ملامت کرنے لگتا ہے تو آدمی کا چین و سکون برباد ہو جاتا ہے۔ بظاہر تو اچھا دکھتا لیکن اس کا اندرون ٹوٹلی کولیپس ہو کے رہ جاتا ہے، اتنا مضبوط ہوتا ہے نفس لوامہ۔ مسکرا رہے ہیں لیکن اندر بالکل ٹوٹل اندھیرا، بے چین، اضطراب، اس لیے کہ مستقل طور پہ نفس لوامہ اسے ٹوکتا رہتا ہے، ملامت کرتا رہتا ہے کہ کیا کر دیا، کیا کر دیا، بتوں سے مانگا، یہ اپنی مکھی کو ہلا نہیں سکتے، اڑا نہیں سکتے، اس سے مانگ لیا، بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے۔ جب یہ کیفیت آدمی کی بے چینی کی ہوتی ہے تو نفس امارہ ایک جھوٹی دلیل لا کے اس کو سمجھا دیتا ہے۔ اب وہ دلیل کیا ہے دیکھیے، قرآن مجید سے ہم آپ کو پیش کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالی نازل کر رہا ہے اس کی اتباع کرو، تو لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں، ہم تو اسی راستے پہ چلتے ہیں، وہی معاملہ ہمارے لیے کافی ہے جس پہ ہمارے باپ دادا چل کے آئے ہیں۔ نفس امارہ نے ایک جھوٹی دلیل دے دی، ارے تمہارے باپ دادا کا راستہ ہے جی، یہ تمہارے باپ دادا غلط ہو سکتے کیا، چلو۔ جھوٹی دلیل ملتے ہی تیزی سے شرک کے راستے پہ چل پڑا۔ یہ اندر والا نفس امارہ ہمیشہ وہ دلیلوں کو تیار کرتے رہتا ہے تاکہ نفس امارہ کی طرف سے پیدا کی ہوئی بے چینی اور اضطراب کو ختم کرنے کے لیے کنٹینیوسلی یہ دلیلوں کو پیدا کرتا ہے، اور جھوٹی دلیلوں کو پیدا کرتا ہے۔ کیا قرآن تمہارے باپ دادا غلط تھے؟ اب اتنے دنوں کے بعد آج قرآن کی بات کر رہے ہیں، تمہارے باپ دادا غلط ہے، ہم تو وہی بات مانیں گے جو جس پہ ہمارے باپ دادا چلے ہیں۔ اور یہ ایسی دلیل نفس امارہ لا کے دے دیتا ہے جو نسلوں کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ نفس امارہ کی طرف سے جھوٹی دلیلیں مینوفیکچر ہوتی ہیں۔ اندر والا مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے، اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ کوئی آدمی اس تصور کو نہیں مانا، نفس لوامہ ملامت کرتا رہے، غلط راستے پہ جا رہا، غلط راستے پہ جا رہا، غلط راستے پہ جا رہا۔ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جانا ہے، ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ نفس ہمارا بولتا رہے کہ کوئی پریشان ہو رہا، لے دلیل۔ وقالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون۔
ارے کیا ہم مر جائیں گے, دفن ہو جائیں گے, مٹی بن جائیں گے, ہڈیاں بن جائیں گے, پھر سے اٹھائے جائیں گے؟ ایسی دلیل. ارے کیا بول رہے مول صاحب, مرنے کے بعد اٹھائے جاتے ہیں. اندر والا زبردست دلیل تیار کر کے دے دیا نفس امارہ کی. نفس امارہ نے زبردست دلیل بنا کے دے دیا کہ مرنے کے بعد کہاں زندہ ہونا ہے. قرآن مجید میں تو دوسری جگہ مکالمے کے طور پہ یہ بھی کہا گیا انبیاء سے اور صالحین سے, اچھا مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے, ہم تو آج تک کسی کو زندہ ہوتا ہوا نہیں دیکھے, آپ کیسی بات بول رہے ہیں؟ نفس امارہ دلیل لے کے آؤ, قبرستان میں سے کسی کو زندہ کر کے آؤ تو ہم مانیں گے. ایک دلیل. دین کے دائرے میں, یہ تو اسلام و کفر کے دائرے میں, دین کے دائرے میں بھی یہ نفس امارہ زبردست دلیلیں دیتے رہتا, زبردست دلیلیں. مثال کے طور پر ابھی میں نے شروع میں کہا کہ شادیوں کے معاملے میں, ارے زندگی میں ایک دفعہ شادی ہوتی میاں, بار بار ہوتی کیا؟ دے دیا اطمینان سے. حضرت بھی اطمینان سے شیروانی میں ایک دفعہ شادی ہوتی, دلہے کے دوست بھی ارے ایک دفعہ شادی ہوتی. اتنی زبردست دلیل نفس امارہ کی, اور اس میں بس ہر آدمی کی زبان پہ وہی دلیل آ جاتی. کیا بار بار ہوتی؟ لیڈیز میں وہی بات, جینٹس میں وہی بات, ہر طرف وہی بات. زندگی میں ایک دفعہ ہوتی جناب شادی. ہم یہاں پر قرآن کی اہمیت پر, قرآن کے سمجھنے کی اہمیت پہ جب تقریر مختلف قرآن و حدیث سے دلائل دیتے ہیں تو کچھ لوگ ہمارے مسلمانوں میں ایسے ہیں جو قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کے خلاف ہے. خالی پڑھ لینا, خالی پڑھ لو بولتے, سمجھ کے مت پڑھو بولتے. جب ہم دلیلیں یہاں پہ دیتے ہیں فوری ان کا نفس امارہ, انہوں عالم ہے کیا؟ ختم. ایک دلیل مل گئی, عالم ہے کیا انہوں؟ قرآن حدیث سے بول رہے. اب بس اس پہ مطمئن. نفس لوامہ بڑا مول صاحب صحیح بول رہے, قرآن سے بول رہے, نفس امارہ بڑا خاموش, انہوں عالم ہے کیا؟ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, عہدے کی بنیاد پہ, پیسے کی بنیاد پہ, دینداری کی بنیاد پہ, ہر کسی معاملے میں اپنے آپ کو آئی ایم بیٹر دین داؤ, میں اچھا ہوں, تم سے اچھا ہوں. نفس لمحہ بولتا ہے ایسا مت کر میاں, اکڑ مت, تو اس سے بہتر کیسا ہے؟ نہیں ہے. اب نفس امارہ کیا کرتا, کسی کی غلطی کو دیکھو, مول صاحب یہ غلطی کرے نا, دیکھو ان کی غلطیاں دیکھو, تمہارے اندر نہیں ہے نا, اس لیے تم اچھے آدمی. بہت دیکھ لیے داڑھی والوں کو, بہت دیکھ لیے داڑھی والوں کو, یہ عام اندر والا بولتا. یہ نفس امارہ کی دلیل ہے, نفس لوامہ کے بے چینی کو ختم کرنے کے لیے اندر والا دلیل دے دیتا, اور آدمی مطمئن ہو کر اسی راستے پہ چلنے لگتا ہے. تو نفس امارہ کا کام یہ ہے کہ ملامت کرنے کی وجہ سے جو آدمی کے اندر بے چینی اور اضطراب پیدا ہوتا ہے, اس بے چینی اور اضطراب کو دور کرنے کے لیے ایک جھوٹی دلیل دے دیتا ہے. قرآن مجید نے ان تمام جھوٹی دلیلوں کا تذکرہ کیا اور ان تمام کی نفی کی.